ہر سال جب ماہ رمضان آتا ہے تو اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے جو بیچارے مسلمان ہیں، تھوڑے بہت رہ گئے ہیں۔ فلسطین جو تھا وہ فلسطین تھا سارا، وہ اسرائیل بن گیا، لیکن جو تھوڑا بہت ان کے ہاتھ میں ہے مسجد الاقصیٰ اور جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں، وہ اس میں جوتے پہن کے گھس جاتے ہیں، وہاں جا کے نمازیوں کو مارتے ہیں اور تشدد کرتے ہیں، ان کو ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو زمین پہ ڈال دیتے ہیں، کئی گھنٹے وہ پڑے رہتے ہیں الٹے منہ، اذیت دیتے ہیں ان کو۔ اور اب شرم کی بات تو یہ ہے، میرا اصل مقصد یہ ویڈیو بنانے کا یہ ہے، مجھے کوئی خبر تو سب نے سنی ہوگی، وہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں نے بھی کوئی ویڈیو لگائے، کچھ لوگوں نے لائک کیے، کچھ کئیوں نے لائک ہی نہیں کیے، کسی نے ایک ویڈیو بھی لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، اس پہ کوئی افسوس نہیں کیا، کوئی پوچھا نہیں یہ کیا ہے۔ تو کوئی فائدہ نہیں ہے، سوئی ہوئی مسلمان قوم جو ہے ان کو ایک دن ان کا جو پروگرام ہے یہودیوں کا، امریکنوں کا، وہ ایک دن نا ہمارے خانہ کعبہ پہ اور مسجد نبوی پہ جا کے اس طرح بیٹھ جائیں گے، وہ یہی کام کریں گے، اور ہم نا ویڈیو لگا کے دیکھا کریں گے، اور وہ کوئی کبھی کبھار کوئی آدمی اس کو لائک کر دے گا، بس بات ختم ہو جائے گی۔ تقریباً بات یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ اور پاکستان کے اندر میں نے اس دن لگایا تھا، ابھی 2-3 دن پہلے میں نے وہ لگایا تھا کہ ایک مزار ہے جی، اس میں بلہ دفن کیا ہوا ہے، وہاں سے ہم نے بلہ نکالا ہے اور وہ بلے کا دکھا رہے تھے، اور مولوی صاحب بڑی ٹیش سے چھاتی چوڑی کر کے باتیں کر رہے تھے۔ وہ یار تم مولوی کس چیز کے ہو ہیں؟ تم کس چیز کے مولوی ہو؟ تمہیں کیا لگے کیا دفن ہوا ہے وہاں، کیا نہیں دفن ہوا؟ تم جاتے ہی کیوں وہاں مزاروں پہ، وہاں منتیں مانگنے؟ مسلمان ہو تم، کیوں اللہ سے مانگو نا۔ اپنی قوم کو بتاتے کیوں نہیں کہ بھئی یہ بری بات ہے مزاروں پہ جا کے وہاں سجدے کرنا، سر رگڑنا، وہاں ان سے مزاروں سے مانگنا جا کے، جو مر گیا وہ تمہیں کیا دے گا؟ وہ کوئی شرم کی بات ہے یار، کیا کرتے ہو تم لوگ؟ کیوں اپنی عوام کو، کیوں اپنے فالوروں کو بتاتے نہیں ہو؟ تم نے جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی اہل حدیث، کوئی دیوبندی، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی قادیانی، کوئی کیا بنا ہے، لیکن فضول کے لوگ ہو یار۔ تم امام بنے ہو دین اسلام کے، نبی کے دین کے امام بنے ہو، تمہارے اندر زبان نہیں ہے؟ یہ تو تم اتنی لمبی زبان کر کے نا، وہ جو کوئی غریب آدمی اگر کسی نے کوئی نہیں بھی بات کی، کسی نے اس پہ تہمت لگا دی، جی اس نے جی توہین رسالت کی ہے، اس پہ چڑھ جاؤ گے، جا اس کی دکانیں جلا دو گے، ان کو مار دو گے، ان پہ ظلم کرو گے۔ یار تمہیں شرم تو آتی نہیں ہے؟ عوام کو دیکھو، مجھے کوئی ووٹ تم لوگوں سے نہیں لینا، مجھے کوئی تمہارا وہ نہیں چاہیے، مجھے تمہارے فتووں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تم سے زیادہ عربی جانتا ہوں، سمجھے؟ تم جو مولوی ہو نا، مجھے تم سے زیادہ عربی جانتا ہوں، اور بمقصد جانتا ہوں، بمعنی جانتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر، خدا کے بندو، قرآن پاک کے اندر خنزیر، زنا، نمرود، فرعون، سب کی ہسٹریاں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر۔ وہ ایک کتاب ہے، اس کو قصص الانبیاء کہا جاتا ہے، کہ انبیوں کی اس میں نا کہانیاں ہیں۔ اس کا جی یہ دیکھو جی، یہ قرآن پاک کا ورک ملا ہمیں، اس کو مار دو جی، اس کو جلا دو بندے کو، اس نے یہ کیا۔ یار تمہیں شرم نہیں آتی؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے؟ تم نے داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، کہو کہ یہ بغیر داڑھی والا تمہیں بتا رہا ہے، کہو کس جگہ میں لکھا ہے قرآن پاک کے اندر؟ قرآن پاک میں کسی جگہ میں لکھا ہو کہ مسلمان کو داڑھی رکھنی لازمی ہے؟ یہ تو ہمارے نبی کی سنت تھی، انہوں نے رکھی تھی، لوگ ان کی عزت اور وقار اور ان کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، وہ داڑھی رکھتے ہیں۔
ہمارے حضور نے کیا اتنی لمبی داڑھی رکھی ہوئی تھی؟ وہ تو خط کرتے تھے، اور تم نے اتنی لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوتی ہیں اور تم کام کچھ نہیں کرتے، فضول کے تم غریبوں پہ بس وہ تویز داغے کرنا تمہارا کام ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے جو تم کرتے ہو، میرا تایا مولوی تھا، امام مسجد تھا، مجھے پتہ ہے تم لوگ کیا کرتے ہوتے ہو ہیں۔ میرے رشتہ دار بھی یہ ویڈیو دیکھیں گے، انہیں پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں، وہ کیا کرتا تھا، تویز داغے اور جادو ٹونے، اور یہ تم یہ تو کرتے ہو مسجدوں میں، تم عوام کو نہیں بتاتے کہ یہ بلیوں کو مارنا غلط ہے، کتوں کو مارنا غلط ہے، جانوروں پہ ظلم کرنا مارنا غلط ہے۔ دن میں اتنے ویڈیو لگا، ہاں 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 ہو یہ دیکھو جی وہ پی ایم ایل والے کی اس کے کیا کہتے ہیں جج کے فیصلے کے بعد وہ کتوں کو مار رہے ہوتے ہیں، گدھوں کو مار رہے ہوتے ہیں۔ یار تو انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے سختی سے منع کیا ہے کہ جانور پہ ظلم نہیں کرنا، کسی کو ناحق نہیں مارنا، کسی جانور کو ذبح کرو تو اس کے سامنے چھری تیز نہیں کرو، کسی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرو۔ لیکن بنگالی جو ہیں وہ ادھر بکرے باندھے ہوتے ہیں، ان کے سامنے دوسرے بکرے ذبح کر رہے ہوتے ہیں، ظلم کی انتہا کی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہم مسلمان ہیں نا، یہ ہم کرتے ہیں، انگریز جو ہیں وہ اس کا پامال کرتے ہیں۔ انگریز جو ہے نا وہ ایسے نہیں کرتے، وہ پتہ ہے انگریز جو ہیں وہ تقریباً 30-40% ویجیٹیرین ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کسی جاندار چیز کو ہم نہیں کھائیں گے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، جانور پہ ظلم ہوتا ہے اور ہم اس کو نہیں کھائیں گے، وہ سبزیاں کھاتے ہیں صرف۔ اور ہم ہیں کہ بس چلو وہ تو تم کھاتے ہو، وہ تمہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ روزانہ ہی جانور ذبح کر کے کھاؤ۔ تو کبھی کبھار ہوتا ہے، کبھی کبھار جانور کسی ہو گیا، کسی کوئی اوکیشن ہو گئی اس کے اندر کھا لیا، کوئی شادی بیاہ یا کوئی کس طرح ہے۔ تم تو کوئی مرتا ہے تو بھاگتے ہو وہاں کے وہاں گوشت کھائیں گے، کوئی کچھ کسی کی غمی ہوتی ہے تو گوشت کھانے کے لیے جاتے ہو۔ یار کچھ شرم کرو، داڑیاں رکھی ہیں تم نے، مذہب کے تم وہ بنے ہو، اسلام کے تھم بنے ہو، تھم وہ جو پلر ہوتے ہیں وہ بنے ہو، اور تمہارے اندر وہ بات کوئی نہیں ہے۔ کوئی کدھر کھینچتا ہے رسی، کوئی کدھر کھینچتا ہے، اور ایک دوسرے اپنے اوپر اٹیک کرتے رہتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں۔ تو شرم۔ ابھی اس دن جو میں نے وہ سندھ کے اندر جو سینیٹر تھا، میں نے اس کی تقریر سنی، اس نے کہا کہ مجھے یہ کہتے ہیں کلمہ پڑھو مسلمان جو، اور جب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں، تم کام کیا کر رہے ہو؟ مجھے پہلے جو بتاؤ کہ میں مسلمان ہو کے میں بھی یہی کام کروں گا۔ اس کی تقریر لگی ہوئی ہے ہر طرف، وہ فیس بک کے اوپر، وہ یوٹیوب پہ ہیں۔ تو کیا کرتے ہو یار؟ کہ تمہیں کوئی شرم حیا ہے؟ داڑیاں رکھ کے تم مولوی بنے ہو، تم بچوں سے زیادتیاں کرتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، تویز دھاگے کرتے ہو، یہ سب مسجدوں میں یہ ہوتا ہے، اور تم کوئی کام بات نہیں کرتے، فضول کے تم لوگ ہو نا۔ تمہیں قرآن پاک کا ترجمہ نہیں آتا، اگر آتا ہو نا تو یہ کام نہ کرو۔ قرآن پاک کا ترجمہ تمہیں نہیں آتا۔ تو اب میرا یہ سب لیکچر دینے کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگ تو پتہ نہیں مولوی تو یہ میری بات سنو گے کہ نہیں، تم تک پہنچے گی بھی کہ نہیں، لیکن جو عوام ہے، میں عوام سے بات کر رہا ہوں۔ یار تم کیوں اللہ کے عذاب اپنی طرف متوجہ کرتے ہو؟ یہ تم جو چوریاں، ڈاکے، یہ رازنیاں، یہ مجھے پتہ ہے اس میں پولیس انوالو ہوتی ہے، پولیس کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن اگر تم پولیس کے ساتھ نہیں ملے ہوئے تو یہ کام چھوڑ دو، حلال کی کما کے کھا لو۔ حلال میں بہت برکت ہوتی ہے۔ برکت یہ نہیں ہوتی کہ تمہارا پیٹ جو ہے نا وہ بھر دے گی، برکت یہ نہیں ہوتی، سکون ہوتا ہے آدمی جب حلال کی کھاتا ہے، حلال کی کھا کے سوتا ہے، اس کو کسی دنیا کی نہ آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ بہت مزے کی سرور کی نیند سوتا ہے۔ تو یہ کام چھوڑ دو۔ اور فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، یار تم اگر وہاں جا کے لڑ نہیں سکتے ملا ہو، ان کے لیے آواز تو اٹھاؤ نا۔
وہ کوئی ان کے لیے پروٹیسٹ تو کرو. یہ جو فضلو جو ہے، فضلو جس نے وہ ڈنڈے پکڑے ہوتے ہیں، ایسا خنزیر حرام خور ہے کہ بالکل اس کی کان پہ جوں نہیں رینگتی. اس نے اسرائیل سے معاہدے کرا رہا ہے وہ بیٹھ کے. اور وہ دوسرا جو ہے لبیک والا، اور بھائی تمہارے والد نے، تمہارا والد، اس کی میں عزت کرتا ہوں. اس نے تو اپنی گاڑی بھی بیچ کے اپنی وہ اس میں کر لی تھی. اور وہ ایک تو میرے علاقے کے رہنے والے ہو، میں اس کا گھر جو ہے، ہم وہاں جا کے نا گلی جہانگیرہ سے اپنے گھر جاتے ہیں اتر کے پیدل کسی دور میں اب تو 50 سال سے وہاں گئی نہیں ہوں. تم بھی وہیں کے رہنے والے ہو. اور اس کا گھر میں نے دیکھا، سیدھا سادہ، کوئی فضول اس میں وہ نہیں ہے. اور تم جو ہے 3 کروڑ کی جاروں تمہارے آگے پیچھے ہوتی ہیں، کہاں سے تم نے لی؟ تمہارا باپ تو کوئی جائیداد نہیں چھوڑ گیا تھا. اور پچھلی دفعہ میں نے کوئی اس کے بارے میں تحریر لگائی تھی، لوگوں نے کہا کہ او یار تم نے یہ صدیق بھائی یہ تم نے بہت غلط کیا. اور میں نے تو غلط کیا، اس نے کون سا اچھا کیا؟ اس کا بہنوئی تو اسرائیل میں جا کے لگا ہوا ہے، وہ کرا رہا ہے، معاہدے کرا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ. سارے عربوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. عربوں کی تو ہسٹری ہے، عربوں کی تو ہسٹری ہے. ان کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ شروع میں وہ کافر تھے، اور وہ تو خون میں ہے، وہ بھول تو نہیں سکتا نا آدمی. ان کے پاس پیسہ آ گیا ہے، وہ تو یہ کام کریں گے. عربوں کی تو ہسٹری ہے. اور جو ان میں اٹھ کے کھڑا ہوگا، وہ جو بات کرے گا، وہ اس کو چپ کرا دیتے ہیں. ہم عرب تو نہیں ہیں نا، ہم تو ہندوستان کے مسلمان ہیں. ہم ہندوستان کے مسلمان ہیں. اور ہم جو ہیں، میری جو ذات ہے، ہم مغل تھے، ہم مغل ہیں. میرے گاؤں کا نام مغلا ہے، ٹوک مغلا. میرے پردادے جو تھے وہ وہاں پہ آ کے آباد ہوئے تھے. میں مغل مقدم خان کا پوتا ہوں، پڑپوتا. تو اب میں کیا کہوں کہ میں بھی عرب ہوں. میں عرب تو نہیں ہوں نا. مغلوں میں جو تھے، ترک تھے، منگولین تھے، وہ مکس ہو گیا سارا معاملہ. لیکن یہ ہے کہ ہم ہیں، مغل ہیں. اور جو دین اسلام کو مغلوں نے ہی ختم کیا تھا، برباد کیا تھا، تباہ کیا تھا. بغداد کو جتنی بھی یونیورسٹیاں، کالج اور ان کی لائبریریاں تھیں، مغلوں ہی نے جلائی تھی، اور پھر آباد بھی انہوں ہی نے کیا تھا. یہ تاج محل، تمہارے یہ آگرہ کے جو لال قلعے ہیں، یہ مغلوں نے بنائے ہوئے. بادشاہی مسجد لاہور، یہ مغلوں نے بنائی ہے. مغلوں نے نا پھر اسلام کو آباد کیا تھا. تو اب میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو میں کوئی مولوی ہوں، نہ کوئی امام ہوں، نہ میں کوئی حافظ ہوں، نہ میں کوئی وہ ہوں، لیکن میں ایک مسلمان ہوں. اور جو اس چیز کو مانتا ہے، اسلام کو، اسلام میں ہر مسلمان کو حکم ہے کہ وہ اپنی ماں باپ کا جنازہ خود پڑھا سکے، نماز جو ہے وہ خود پڑھا سکے باجماعت. یہ ان کو سیکھنی چاہیے. یہ جو ہے یہ سیکھنی چاہیے ان کو، خود یہ کام کرنے چاہیے. تمہارا کوئی مر جاتا ہے تو مولوی کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہو، کیونکہ خود تو تمہیں آتا نہیں کچھ. محمد رفیع کے گانے تو سارے آتے ہوں گے، طلعت محمود کے، اور مجھے نئے نسل کا تو پتہ نہیں ہے، لتا منگیشکر کے، لیکن یہ تمہیں نہیں آتے. بھائی تو کچھ تھوڑا دماغ اس طرف بھی لڑایا کرو، کیونکہ تمہاری آخرت میں نا محمد رفیع کے گانے نہیں جائیں گے. تمہارے ساتھ جو تم نے یہ اچھے کام کیے ہوں گے نا، وہ جائے گا. دل میں عدل ڈالو، عدل، انصاف. اور کسی دور میں، اگر ایک دور تھا جب ایک عورت کو سندھ کے اندر کسی سے زیادتی ہوئی تھی، تو اس نے خط لکھا تھا مسلمانوں کے خلیفہ کو. تو کون آیا تھا اس خط کا جواب دینے؟ محمد بن قاسم آیا تھا. اور اب تمہارے وہ روزانہ سامنے ویڈیو آ رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری اسلام کی جو ماؤں بہنیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے. برما میں کیا ہوا رہنگن کے ساتھ، ان کو بنگلہ دیش میں بھیجا. بنگلہ دیشیوں نے کیا کیا، وہاں کے مولویوں نے کیا کیا، ان کی عورتوں کو رنڈیاں بنا دیا.
وہاں جو ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اگر تم دیکھو تو تم اگر مسلمان کہنا اپنے کو کہلانا چھوڑ دو. وہاں پہ سکھ آ کے ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ دوسرے مذہب والے ان کو کھانے دے رہے ہوتے ہیں, لیکن مسلمان کیا کر رہے ہوتے ہیں, رات کو ان کو نا بیچتے ہیں, ان کی عورتوں کو. جو غریب لوگ وہاں سے مارے ہوئے دھتکارے ہوئے ان کے بھائی بیٹے جو تھے, وہ خاوند جو تھے, ان کو رہنگن جو وہاں سے برما سے آئے تھے, جہاں کہ ان کی فوج نے ان کو جلا دیا, الٹا لٹکا کے مار دیا, ان کی کھالیں اتار دیں ان کو, تو ان کی جو عورتیں بھاگ کے وہاں آئی تھی, ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. یار کون سے مسلمان ہو تم؟ تو تمہیں کوئی شرم ہے, کوئی حیا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے؟ بالکل ہی اتار کے بیٹھے ہوئے ہو. ویڈیو میں دیکھتا ہوں جی, کیا وہ داش پہنے ہوتے ہیں, داڑیاں رکھی ہوتی ہیں, ملا بنے ہوتے ہیں, لمبے لمبے بال جوؤں والے, ان سے لوگ آ کے پپیاں لے کے نا ان سے وہ اپنے لیے وہ جنت کما رہے ہوتے ہیں, مزاروں میں لیٹے ہوتے ہیں ادھر ادھر, کعبہ بھی بنا لیا ہے. نہیں, کیا بنایا یار؟ تم مولویوں کا کیا کام ہے؟ تم کیوں اس کام کو روک نہیں سکتے؟ کیوں ہیں؟ تمہارے اندر کوئی اسلام والی کوئی بات ہے ہی نہیں, تم یہ شکرانوں پہ ہی رہ گئے ہو, تویز داغوں پہ رہ گئے ہو. شرم کرو یار. یہ تو ہمیں بھی آتے ہیں کرنے, یہ تو ہمیں بھی لکھنے آتے ہیں, یہ ہمیں بھی یہ کرنا آتا ہے. کیا ہے, قرآن پاک کو الٹا سیدھا لکھ دو, اور جو نہ بھی لکھو کچھ بھی لکھ دو. عورتیں ہوتی ہیں جاہل جنگلی جو تمہارے پاس جاتی ہیں, انہوں نے تو جانا ہی ہے, انہوں نے تو لگانے ہیں 20-30 ہزار کہ بڑا اچھا مولوی ہے جی, بڑا اچھا, یہ بڑا اچھا پیر ہے. کوئی حالات نہیں ہے یار, کوئی حالات نہیں ہے. کیوں نہیں اپنی مسلمان بھائیوں کے لیے آواز اٹھاتے؟ ہر رمضان کے مہینے میں ان پہ ظلم ہوتا ہے, ہر رمضان میں ان پہ اسرائیل آ کے ان پہ کرتا ہے, بمباری کرتا ہے, اور ان کی بلڈنگوں کو زمین دوز کر دیتا ہے, ان کو مارتا ہے. ان کی ویڈیو دیکھو, تمہیں کوئی شرم آ جائے یار. تمہیں تو شرم نہیں آتی, کوئی شرم نہیں آتی. اور میں کئی ویڈیو لگاتا ہوں بڑے سبق امیز, پاکستانی اس پہ کوئی کامنٹ, کوئی, میں تو نہیں کہتا لائک کرو, مجھے شیئر کرو, کچھ کرو, نہ کرو, مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, میں اپنے دل کی آواز نکال دیتا ہوں. لیکن اس سے محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے اندر جو ہے نا اسلام والی بات کی کوئی وہ نہیں ہے. تمہیں کوئی کہے گا جی اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی, یہ باتیں کر رہے ہو, اور تمہیں کیا پتا دنیا کا جو عظیم قاری تھا, جو عظیم مؤذن تھا, جو عظیم امام تھا, قاری عبدالباسط عبدالصمد مصر کا, اس نے تو داڑھی کوئی نہیں رکھی ہوئی تھی. کئی میں جو ملا ہوں, ہزاروں مولویوں کو ملا ہوں, انہوں نے داڑھیاں نہیں رکھی ہوئی, لیکن ان کے کام مولویوں والے. یہ لائسنس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, لائسنس لگا دیا, الٹے کام کرنے شروع ہو گئے. ہاں جی مولوی صاحب آ رہے ہیں جی, ان کے اسلام مارو پہلے, ان کے نا آگے تھوڑا سا جھک جاؤ. لاکھ لعنت. میں آج دن تک نا مولویوں کو میں نا تھوڑا دور رکھتا ہوں, ان سے تھوڑا میں دور رہتا ہوں, کیونکہ جو آدمی مذہب کے نام پہ عزت کمانے کی کوشش میں ہو نا, اس سے دور رہا کرو. یہ فراڈیے ہوتے ہیں. جو آدمی بغیر بتائے ایک کام کرتا ہے اور اس کو جانتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ خود عزت دیتا ہے. خان صاحب نے تو داڑھی نہیں رکھی ہوئی, عمران خان نے, اس کو اللہ نے کتنی عزت دی ہے. اس کو بچہ ابھی تو جو بوڑھے ہیں نا, جن کے پاس ٹیلی فون نہیں ہیں, جن کو وہ بٹنوں والے فون کے علاوہ ان کو دوسرے فون استعمال کرنے نہیں آتے, وہ بھی عمران خان کو چاہتے ہیں. لیکن ابھی ان کو پورا پتہ نہیں ہے. وہ اس ملک کے اندر بھی رہ کے ڈارکنیس میں رہتے ہیں, پتہ ہے, ڈارکنیس کے اندر, اندھیرے میں رہتے ہیں. جو بندہ یہ آئی فون یا یہ انڈرائڈ فون نہیں چلا سکتا, وہ ابھی اندھیرے میں ہے, کیونکہ دنیا آگے نکل گئی ہے, انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے. میرے خیال سے اس موضوع میں پھر کسی دن بات کروں گا. ابھی مجھے نا میرا دل دکھ رہا ہے کہ میں فلسطین میں جو ہو رہا ہے, مجھے بہت اس کا دل دکھ رہا ہے. وہ بھی فلسطینی بھی تھوڑے بغیرت ہیں, فلسطینی بھی بغیرت ہیں, وہ
میرے بڑے دوست تھے فلسطینی، میں نے ان کے ساتھ بڑا ٹائم گزارا ہے. تو ان کو جب کہو نا کہ بھائی تم کیوں نہیں اللہ سے دعا کرتے، نماز پڑھو، اللہ سے گڑ گڑا کے رو، کہتے نہیں ہم تو وہ امریکہ سے نا مدد مانگتے رہتے ہیں. نحن تصاعد امریکہ، ہم امریکہ سے مانگتے ہیں کہ آ کے نا ہماری صلح کرائے، ہمارے پیس لے کے آئے. لوگ ان کو امریکہ ہی ان کو مار رہا ہوتا ہے، اسی سے وہ پیس کی توقع رکھتے ہیں. تو یہی چیز ہے. مجھے مولویوں سے میرا میسج تھا، اگر کسی مولوی کو تکلیف ہو اور وہ کوئی فتویٰ لگانا چاہے یا کوئی بات کرنا چاہے تو مجھے میسج کرے، میں اس کو جواب دوں گا. نحن نتعلم العربی، میں عربی زبان جو ہے نا میں نے سیکھی ہے. تعارف لغت العربیہ، فہمتی؟